اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا لقب روح اللہ ہے اور جنہیں اولو العزم انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے، آپ صاحب کتاب بھی ہیں اور صاحب شریعت نبی بھی ہیں، اور اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ اس میں سے کوڑیوں کو شفا دینا، پرندوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، اور مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کرنے کا اعجاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو انگریزی کے مہینے ہیں اس میں دسمبر کی 25 کو ہوئی، اور جنہیں ہم قمری مہینے کہتے ہیں اس میں 25 ذی القعدہ کو ہوئی۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں ائمہ سے مختلف کتابوں کے اندر روایت ہے کہ 25 ذی القعدہ کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور 25 دسمبر کو پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن منایا جاتا ہے۔ جب بھی یہ دن آتا ہے تو مختلف قسم کے سوالات اور چیمی گوئیاں ہوتی ہیں کہ آیا یہ دن منانا چاہیے یا نہیں۔ اگر کوئی انہیں اللہ کا بیٹا کہتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، ہم تثلیث کے قائل نہیں، ہم وحدانیت اور توحید کے قائل ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی رازق نہیں۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، صاحب اعجاز نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں۔ ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے ایمان کی شرط ہے، اور اگر 25 ذی القعدہ کا دن ہو یا 25 دسمبر ہو، دیکھیں دونوں مناسبتیں 25 کی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی 25 دسمبر نہیں ہو سکتا، جو اللہ انہیں بغیر باپ کے اس دنیا میں بھیج سکتا ہے وہ اس کے لیے کیا ممکن نہیں کہ سردیوں میں کھجوروں کا انتظام کر دیا جائے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو کچھ کتابوں کے حوالے دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات میں کن کتابوں سے کر رہا ہوں، تاکہ کوئی معترض اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کر سکے۔ یہ بات تہذیب شیخ طوسی کی جلد 6 صفحہ 73 سے، حدیث نمبر 138، تفسیر نور الثقلین الشیخ الحویزی کی جلد 3 صفحہ 328 سے، اور البرہان فی تفسیر القرآن البہرانی کی جز 3 صفحہ 707 سے، وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 517 سے، بحار الانوار الجامعہ لدرر الاخبار الائمۃ الاطہار علیہ السلام جلد 78۔ اس سے نقل کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو تھی وہ 25 ذی القعدہ ہو یا 25 دسمبر، ظاہر ہے کہ دونوں دن اگر منائے جائے تو باعث برکت ہے، نبی کا ذکر یقیناً باعث عزت ہے، باعث وقار ہے، باعث ثواب ہے۔ لیکن ان کی ولادت ہوئی کہاں؟ تو کتابوں کے حوالے میں آپ کو دے چکا ہوں۔ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے، یہ سننے والوں کے لیے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے چونکا دینے والی ہو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ کربلائے معلیٰ میں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيًّا، کہ حضرت مریم جو ہے انہیں لے کے ایک ایسے مکان کی جانب گئی کہ ان کتابوں کا حوالہ آپ کو دے چکا ہوں کہ حضرت ابو حمزہ صومالی روایت کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت مریم جو ہے وہ دمشق کے راستے کربلا تشریف لائی، اور جس مقام پر قبر حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بدنا تھی بعد میں، اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اگرچہ کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی 4 جگہیں ذکر کی گئی ہیں: کربلا، مقام قبر حضرت سید الشہداء، فرات، مسجد براسہ اور بیت اللحم۔ یہ چاروں جگہیں تاریخ میں لکھی ہے کہ ان 4 جگہوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہ دن باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث مغفرت ہے، اور دعا کا دن ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن کے بارے میں خود سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 33 میں کیا فرمایا؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، یعنی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی باعث سلام ہے، اور جب نبی پر سلام، رحمت اور برکت نازل ہو رہی ہو تو ظاہر ہے کہ عام انسانوں پر بھی برکت نازل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں پیار، محبت، شفقت، غریبوں کی مدد کرنا، مساکین کا ساتھ دینا، یتیم پروری کرنا اور اتحاد وحدت کی بات کرنا، نرم لہجہ، نرم رویہ اور بہترین گفتار، اچھا اخلاق، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ جہاں ان کی ولادت باسعادت کی خوشی منائے، آپ کیک کاٹ رہے ہیں یا کوئی اور ایسا کام کر رہے ہیں جس سے نبی کی نبوت پر ایمان، ان کے نبی اللہ ہونے پر، ان کے صاحب اعجاز ہونے پر، صاحب کتاب ہونے پر، صاحب شریعت ہونے پر ایمان ہے، وہاں ان کی آپ خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ یقیناً نبی کا جشن منایا جا سکتا ہے، لیکن ہم انہیں ابن اللہ نہیں کہتے، ہم انہیں اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے ہیں۔ ہاں، جشن منائیے، ضرور منائیے، لیکن ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا آپ کی، میری اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔